شادی کے فوراً بعد ہی میرے شوہر کی ایک بری عادت کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ ان کو رات دیر تک گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ محفل جمانے کی عادت تھی۔ میں اکثر انتظار کرتی کرتی سو جاتی اور وہ میرے سونے کے بعد گھر واپس آتے۔ مجھے کئی بار بہت زیادہ غصہ آتا۔ یہ بھی کوئی بات تھی کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر سارا دن پہلے دفتر میں اور ساری شام دوستوں کے ساتھ گزار دو، مگر میں سوائے منہ بنانے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور منانے کا جو فن ان کو آتا تھا شاید ہی کسی کو آتا ہو۔ میری ساری ناراضگی ان کے آگے منٹوں میں ختم ہو جاتی تھی، لیکن جب کئی مہینے گزر گئے اور انہوں نے اپنی عادت نہ بدلی تو میرے دل میں وسوسے پیدا ہونے لگے کہ کہیں ان کا باہر کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ میرے اندر عورتوں والی ساری حصیں ایک دم بیدار ہو گئیں۔ میں نے ہر صورت اصل بات جاننے کی ٹھان لی کہ جو طریقہ بھی اپنانا پڑا، ان کا شام کے وقت گھر سے باہر جانا بند کروا کے رہوں گی۔ لیکن کافی سوچ بچار کے بعد بھی ایسا کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں ایک حربہ سمجھ آیا، ناراض ہو کر میکے جانے والا۔ لیکن ایسے کیسے چلی جاؤں؟ اگر وہ مجھے لینے نہ آئے تو میں کیا کروں گی؟ آخر کافی سوچ بچار کے بعد مقدمہ اپنی دوست ماں نند کی عدالت میں رکھ دیا۔ اس نے توجہ سے ساری بات سنی اور کافی دیر ہنسنے کے بعد کہنے لگی، بھابی آپ بھائی کے نام ایک خط لکھ کر کمرے میں رکھ دیں اور خود بیڈ کے نیچے گھس کر لیٹ جائیں اور دیکھیں کہ بھائی کیا کرتا ہے۔ میں ان کو بول دوں گی کہ آپ ناراض ہو کر اپنی امی کے گھر چلی گئی ہیں۔ آئیڈیا اتنا اچھا تھا کہ فوراً دل کو لگا۔ شام کا وقت تھا۔ ان کے آنے سے پہلے جلدی جلدی ایک خط لکھ کر بیڈ کے سرہانے رکھ دیا، جس میں صاف لکھا تھا، آپ نے شام کا وقت گھر سے باہر گزارنے کی عادت نہیں بدلی۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں ناراض ہو کر اپنی ماں کے پاس جا رہی ہوں۔ اب اسی وقت واپس آؤں گی جب آپ اپنے دوستوں کی بجائے میرے ساتھ وقت گزاریں گے۔ خط بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں بیڈ کے نیچے گھس گئی۔ جیسے ہی وہ گھر آئے، مجھے کمرے سے غائب پا کر وہ اپنی بہن سے میرے بارے میں پوچھنے لگے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ بھابی ناراض ہو کر چلی گئی ہیں اور آپ کے لیے کوئی پیغام چھوڑ گئی ہیں۔ وہ سیدھے کمرے میں آئے اور میرا خط اٹھا کر پڑھنے لگے۔ خط پڑھ کر وہ اچانک پریشان ہو گئے۔ میں واضح طور پر ان کی طبیعت میں بے چینی محسوس کر سکتی تھی۔ نہ تو انہوں نے جوتے اتارے، نہ کپڑے تبدیل کیے، بلکہ بے جان ہو کر بیڈ پر گر سے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میری نند 2 بار ان کو کھانے کا بول کر گئی، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے ان کو اپنے بنا بے چین دیکھ کر دلی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اچانک انہوں نے فون پر کسی سے بات کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آواز میں کسی سے کہہ رہے تھے کہ ہاں نائلہ وہ چلی گئی ہے، آج خود ہی جان چھوڑ کر ہمارا راستہ خود ہی صاف کر گئی۔ بہت سر کھاتی تھی، اب آرام سے ملا کریں گے، بلکہ کل تمہاری طرف سونے کا سوچ رہا ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، بعد میں بات کرتے ہیں۔ مجھے آج معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کیوں روزانہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اچانک موبائل کی روشنی مجھ پر پڑی۔ وہ بیڈ سے نیچے جھک کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، آ جاؤ باہر، اب بہت ہو گیا۔ میں نے کمرے میں آتے ہی تمہارے پاؤں بیڈ کے نیچے دیکھ لیے تھے۔ بڑی آئی ناراض ہو کر جانے والی۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر نکالا، مگر مجھے سکون کہاں تھا۔ نکلتے ہی پوچھا، وہ نائلہ منحوس کون ہے جس سے ابھی بات کر رہے تھے؟ تو انہوں نے زور سے کہکا لگا کر اپنا موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ دیکھ لو، میں نے تو کسی کو کال کی ہی نہیں۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی، اب اپنا منصوبہ ناکام ہونے اور چوری پکڑے جانے پر ہنسے جا رہی تھی۔ انہوں نے اسی وقت کانوں کو ہاتھ لگا کر وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں شام کے بعد کبھی گھر سے باہر نہ جاؤں گا اور اپنا زیادہ تر وقت تم کو ہی دوں گا۔ پھر وہ مجھے کھانا کھلانے باہر لے گئے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
اللہ حافظ۔